جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ایک بار کنفرم کر دیجیے گا پلیز. آواز اور بورڈ کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے، اوکے. چلیے پھر شروع کرتے ہیں آج کی اپنی کلاس کو. جیسے کہ ہم نے آپ سے کل بتایا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ شروع کر چکے ہیں اپنی مثنوی کا آغاز، اور اس میں ہم نے جو ہے وہ بہمنی دور اور عادل شاہی دور کو جو ہے وہ کور کر لیا تھا. دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی ایگزام کے حوالے سے. اور آج ہم لوگ پڑھیں گے، میں نے کہا تھا، قطب شاہی دور سے. ٹھیک ہے، قطب شاہی دور کو جو ہے وہ ہم لوگ ایگزام کے حوالے سے پڑھیں گے، اور وہ بھی اردو ادب کے لحاظ سے، تاریخی لحاظ سے نہیں. حالانکہ تاریخی لحاظ سے بھی آپ کے نصاب میں جو ہے اس کو شامل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، چلیے شروع کرتے ہیں. آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ بات کریں گے قطب شاہی دور کے مثنوی کے حوالے سے. چلیے تو ہیڈنگ ڈال لیجیے گا قطب شاہی دور. ٹھیک، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ قطب شاہی دور کی جو ابتدا ہے وہ کب سے شروع ہوتی ہے. کیونکہ ایگزام میں جو ہے وہ پوچھا تو نہیں جائے گا، لیکن پھر بھی آپ کو جو ہے وہ یاد رکھ لینا ہے. ٹھیک، تو کوئی بچہ بتا سکتا ہے قطب شاہی دور کی شروعات کب ہوئی، یہ اس کی بنیاد کب پڑی؟ کوئی بچہ قطب شاہی دور کی؟ اگر نہیں پتا تو این لکھ دیجیے گا، گھبرانے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے تو لکھ لیجیے گا آپ لوگ. قطب شاہی دور کی جو شروعات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 1512 سے. ٹھیک ہے، 1512 سے لے کے 1686 یا 87 تک قطب شاہی دور کی جو ابتدا ہوتی ہے 1512 سے لے کے 1586 یا 87 تک. اس کے بعد یہ مغلیہ سلطنت میں جا کے کیا ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے. کون؟ قطب شاہی دور. ابھی جو اتنا وقت گزرا ہے اس میں کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ 1512 سے لے کے 1686 یا 1687 تک کتنے بادشاہوں نے دور دیکھا ہے، یا کتنے بادشاہ ہوئے ہیں؟ 9. زویا سرتاج کہہ رہی ہے. ابھی آواز آ رہی ہے؟ ہاں، زویا سرتاج کہہ رہی ہے ایک بات بولنی تھی. ہاں بتائیے بیٹا کیا بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 8 بادشاہوں کا دور ہے، اور ان میں 8 بادشاہوں میں کون کون ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ لکھ لیجیے گا. سب سے پہلے ہے سلطان سلطان قلی قطب شاہ. سلطان قلی قطب شاہ ہے. اس کے بعد جمشید جمشید قلی قطب شاہ. جمشید قلی قطب شاہ. اس کے بعد سبحان قلی قطب شاہ. شبحان قلی قطب شاہ. اس کے بعد محمد قلی قطب شاہ. قلی قطب شاہ. محمد قلی قطب شاہ. سوری، اس سے پہلے ابراہیم قطب شاہ. سوری، ہاں، ابراہیم قلی قطب شاہ. ابراہیم قلی قطب شاہ. اس کے بعد محمد قلی قطب شاہ. محمد قلی قطب شاہ. چاہے کہ ان کا آپ لوگ پیریڈ بھی لکھ سکتے ہیں، حالانکہ ایگزام میں آتا نہیں ہے، لیکن قلی قطب شاہ جو ہے وہ اہم ہے تاریخ کے حوالے سے بھی اور اردو ادب کے لحاظ سے بھی. یہ ہو گئے آپ کے سلطان قلی قطب شاہ، جمشید قلی قطب شاہ، سبحان قلی قطب شاہ، ابراہیم قلی قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ. 5 ہو گئے. اس کے بعد چھٹا محمد قطب شاہ. محمد قطب شاہ. اس کے بعد عبداللہ قطب شاہ. عبداللہ قطب شاہ. عبداللہ قطب شاہ. اور 10واں ہے ابو الحسن قطب شاہ. ابو الحسن قطب شاہ. ان کا ٹائم پیریڈ لکھ لیجیے گا. محمد قطب شاہ کا محمد قلی قطب شاہ کا ٹائم پیریڈ کتنا لکھا ہے؟ 1200 سے 43، 43 سے 50، 50 50 50 سے 80. او
ابراہیم قطب شاہ کا ٹائم پیریڈ تھوڑا سا غلط ہو گیا بیٹا، 1600 یہ تھوڑا سا غلط، یہاں سے ایسے کر لیجیے گا، سوری 1550 سے 1580، 1580 سے لے کے 1612، ٹھیک ہے بیٹا، یہ کریکشن کر لیجیے گا تھوڑی سی۔ اس کے بعد 1612 سے لے کے 1626، 1626 سے لے کے 1672 اور 72 سے لے کے 1686 تک۔ بیٹا میں نے شاید آپ کو یاد نہیں ہے زویا سرتاج، میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ لوگوں سے کہ آپ کلاس، آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی، آپ بعد میں لائیو دے سکتے ہیں، لیکن ٹیسٹ کبھی دوبارہ نہیں ملتا، وہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے دن میں کہ 1 منٹ نکال کے ٹیسٹ کو دے دیا جائے۔ اگر آپ کے پاس اتنا بھی وقت نہیں نکل پا رہا ہے ٹیسٹ دینے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے تیاری کرنے کا، ٹھیک ہے؟ چلو کلاس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ پڑھنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے، اگر آپ کے پاس ٹیسٹ دینے کا تک کا ٹائم نہیں ہے تو اس سے اچھا ہے آپ جو ہے وہ کلاس کو بند ہی کر دیں تو بہتر ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ کلاس کی جو اپنی ایک معیار ہوتا ہے، اس کا جو چیک کیا جاتا ہے، اس کا جو اینالائز کیا جاتا ہے، وہ جو ہے وہ ٹیسٹ میں ہی کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ٹیسٹ ہی نہیں دے رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے کسی بھی چیز کا۔ ٹیسٹ جو لیا جاتا ہے وہ اسی لیے جاتا ہے کہ آپ کا سیلف امپرومنٹ کیسا ہے، آپ کی سیلف اینالائز کیسی ہے، کہ آپ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی تیاری کو لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ تانا شاہ، تانا شاہ کس کا نام تھا؟ تانا شاہ کس کا نام تھا؟ جو ابھی ہم نے 8 بادشاہ لکھے ہیں اس میں تانا شاہ کس کا نام تھا؟ بتائیے۔ ہاں بالکل یاد رکھ لینا، 8واں بادشاہ جو تھا اس کا نام کیا تھا؟ ابو الحسن، اور ابو الحسن کا ہی دوسرا نام کیا ہے؟ تانا شاہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ آخری بادشاہ ہے قطب شاہی دور کا۔ اس کے بعد پہلا بادشاہ کون ہے قطب شاہی دور کا؟ سلطان قلی قطب شاہ، سلطان قلی قطب شاہ، ٹھیک ہے؟ اور پوچھ لیا جائے سب سے اہم اور مشہور بادشاہ کون ہے قلی قطب شاہ کا یا قطب شاہی دور کا یا گولکنڈہ کا، تب آنسر کیا ہوگا؟ تو یاد رکھ لینا، تب آنسر ہو جائے گا محمد قلی قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ۔ اور یہ کون سے نمبر کا بادشاہ ہے؟ یہ 5ویں نمبر کا بادشاہ۔ ایک سوال اور پوچھا جاتا ہے کہ محمد قلی قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ مغلیہ دور کے کس بادشاہ کا ہم عصر ہے؟ بتائیے، محمد قلی قطب شاہ مغلیہ دور کے کس بادشاہ کا ہم عصر ہے؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ بالکل، اکبر بھی 2 ہیں، ایک ہے اکبر فرسٹ اور ایک ہے اکبر سیکنڈ۔ اکبر فرسٹ اور اکبر سیکنڈ بھی 2 ہیں، اکبر فرسٹ اور اکبر سیکنڈ۔ محمود علی کہہ رہے ہیں اکبر ثانی، یعنی کہ اکبر سیکنڈ ہوا، اکبر ثانی سیکنڈ ہوا، یہی ہوا اقبال اور شوقین محمود علی۔ بالکل غلط جواب ہے، دھیان رکھنا، اکبر ثانی نہیں ہے بلکہ اکبر فرسٹ ہے۔ اکبر کی پیدائش ہوئی ہے 1542 میں، کہاں پر؟ کالا نور میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے 1539 میں اور 1540 میں کنوج کا یدھ، اور ایک یدھ اور ہوا ہے، کنوج کا یدھ ہوا ہے 1539 میں، اور 1540 میں ایک یدھ اور ہوا ہے۔ تو یہیں پر ہمایوں جو ہے وہ کیا ہو گیا تھا؟ بھاگ گیا تھا اور پنجاب کے کالا نور میں گیا تھا، جہاں پر انہوں نے اکبر کو جنم دیا۔ ہاں اکبر کو جنم دیا 1542، اور 1566 کے آس پاس جو ہے وہ کس کا ہے؟ محمد قلی قطب شاہ کی پیدائش ہے۔ تو دونوں کے ہاں ایک دوسرے کے ہم عصر ہیں۔ یہیں پر ایک سوال اور بنتا ہے کہ نام سنا ہوگا آپ نے راجا رام موہن رائے کا، نام سنا ہے آپ لوگوں نے، جو سماج سدھارک تھے راجا رام۔ تو اس میں جو راجا ہے یہ اپادھی ہے، یہ ٹائٹل ہے، یہ کس نے دی ہے؟ اکبر فرسٹ نے دی ہے یا اکبر سیکنڈ نے دی ہے؟ یہ سوال آیا ہوا ہے، یہ جی ایس میں پوچھا گیا کوشچن تھا، جنرل نالج میں۔ ہاں محمود علی برہم سماج کے سنستھاپک، ہاں یہ جو ہے یہ دی تھی اکبر ثانی نے یا اکبر دویتیہ نے،
یہ سوال ایگزام میں پوچھا گیا ہے، اس لیے یہ اہم ہے، یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے؟ ہاں چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہوئے ہمارے قطب شاہی دور کے بادشاہ، اور اس میں جو ہے وہ محمد قلی قطب شاہ جو ہے وہ اہم ہے، ٹھیک ہے؟ اور محمد قلی قطب شاہ نے کتنے تخلص استعمال کیے ہیں؟ 17 تخلص استعمال کیے ہیں، اور ان 17 میں جو سب سے اہم ہے وہ ہے معانی۔ 17 تخلص اختیار کیے ہیں اور جس میں سب سے اہم ہے معانی، ٹھیک۔ اس کے بعد قطب شاہی دور کے جو مصنف ہیں یا مثنوی نگار ہیں ان کے بارے میں لکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا نام آتا ہے قطب الدین قادری فیروز بیدری، اور لاسٹ ٹائم DT+E میں یہ والا سوال تھا اور وہ تھا پرت نامہ کس کی تصنیف ہے؟ تو قطب الدین قادری فیروز بیدری کی ہے پرت نامہ۔ صنف کیا ہے؟ مثنوی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا شیخ احمد شریف گجراتی، ان کی یوسف زلیخا اور لیلا مجنوں، یوسف زلیخا اور لیلا مجنوں، شیخ احمد شریف گجراتی کی یوسف زلیخا اور لیلا مجنوں، یہ دونوں کیا ہیں؟ مثنوی ہیں، قطب شاہی دور میں لکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا ملا اسد اللہ وجی، کون سی ان کی مثنوی؟ کتب مستری ان کی اہم مثنوی ہے ملا اسد اللہ وجی کی۔ ایک سوال اور پوچھا جاتا ہے کہ ملا اسد اللہ وجی نے قطب شاہی دور کے کتنے بادشاہوں کا دور دیکھا؟ نازر صدیقی 5، محمد شوقین 5، شادمہ 5۔ ارے 5 کہاں پڑھ لیا تم نے؟ پانچ ہے تو بتاؤ کون کون سے دیکھے ہیں؟ اگر تم نے 5 بتائے ہیں تو بتاؤ کون کون سے ہیں؟ 4 بادشاہوں کا دور دیکھا ہے۔ ابراہیم قطب شاہ کے دور میں پیدائش ہوئی ہے، محمد قلی قطب شاہ کا درباری بادشاہ رہا ہے، اس کے بعد محمد قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ، یہ 4 بادشاہوں کا دور دیکھا ہے، ابراہیم، محمد قلی قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ، ٹھیک ہے۔ ایک سوال اور بنتا ہے، حالانکہ وہ تاریخ کے پس منظر سے ہے، اور وہ بنتا ہے کہ اردو میں وہ کون سا شاعر ہے یا ہسٹری میں وہ کون سا کوی ہے جس نے سب سے زیادہ بادشاہوں کا دور دیکھا ہے، سب سے زیادہ تاریخ میں یا اردو ادب میں وہ کون سا شاعر ہے یا وہ کون سا کوی ہے؟ بالکل زویا سرکار نے صحیح بتایا ہے، آنسر ہو جائے گا امیر خسرو نے تقریباً 8 بادشاہوں کا دور دیکھا ہے، یعنی کہ وہ 8 درباروں سے وابستہ رہا ہے امیر خسرو، ٹھیک ہے، یاد رکھ لینا، ایگزام میں پوچھ لے جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیجیے گا شیخ بہاؤالدین غواثی، ان کی تصنیف ہے، ایگزام میں پوچھی جاتی ہے، طوطی نامہ، اس کے بعد مینا ستونتی، اس کے بعد سیف الملوک و بدیع الجمال، سیف الملوک و بدیع الجمال، ٹھیک ہے۔ طوطی نامہ، مینا ستونتی، سیف الملوک و بدیع الجمال، یہ کیا ہے؟ غواصی کی تصنیف۔ اس کے بعد نیکسٹ دیجیے گا ابن نشاطی، ان کی ایک ہی تصنیف ہے اور وہ ہے پھول بند، کیا ہے؟ ایک ہی تصنیف ہے جس کا نام ہے پھول بند۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا پھول بند کے بعد اور بھی تصنیف ہے جو قطب شاہی دور میں لکھی گئی ہے، ملا اسد اللہ وجی ہو گیا، غواصی ہو گیا، ابن نشاطی ہو گئے، ٹھیک۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا احمد جنیدی، ان کی تصنیف ہے ماہی پیکر،
माँ है पीकर, इनका भी ताल्लुक कहाँ से है, इसका भी ताल्लुक गोलकुंडा से है, कहाँ से, गोलकुंडा से। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा तबई, क्या, तबई, तबई का ताल्लुक भी कहाँ से है, तबई का ताल्लुक भी गोलकुंडा से है, और इनकी तसनीफ का नाम है बहराम व गुल इंदाम, बहराम व गुल इंदाम, ठीक है, बहराम है गुल इंदाम। लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक? हाँ, इसके बाद यहाँ पर जो है वो हमारा कुतुब शाही दौर या गोलकुंडा दौर जो है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसके बाद मसनवी के लिहाज से हमारा दूसरा दौर शुरू होता है, या कह सकते हैं आज का दूसरा है, वैसे देखा जाए तो चौथा दौर है, और वो है हमारा मुगलिया दौर। ठीक, मुगलिया दौर में मसनवी, ठीक है, इसमें जो आती है वो आती है हमारे पास सबसे पहले शाह हसन, शाह हसन जोकी, शाह हसन जोकी, इनकी दो मसनवी हैं जो आपको याद रखनी है। पहली विसालुल आशिकीन, विशालुल आशिकीन, विशालुल आशिकीन। इसके बाद नुज़हतुल आशिकीन, नुज़हतुल आशिकीन, ठीक है, नुज़हतुल आशिकीन और विसालुल आशिकीन, इनकी दो मसनवी हैं मुगलिया दौर में। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुगलिया दौर की, और एग्जाम में जो है वो अक्सर पूछी जाती है, स्टार बना के लिख लेना। काजी महमूद, काजी महमूद बहरी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मन लगन, महमूद की मन लगन। इसके बाद दूसरी लिख लीजिएगा, यानी कि तीसरी लिख लीजिएगा वली रदौलवी की, वली वेलोरी की, इनकी कौन सी है, रोज़तुल शुहदा, रोज़तुल शुहदा। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा सैयद मोहम्मद वला मौसी, सैयद मोहम्मद वला मौसूई, इनकी तसनीफ है तालिब व मोहिनी, तालिब व मोहिनी, तालिब व मोहिनी, ठीक है, रोज़तुल शुहदा है बेटा, उसके पहले मन लगन है और उसके बाद है तालिब व मोहिनी। इसके बाद सैयद मोहम्मद खान इशरती की, सैयद मोहम्मद खान इशरती की, इनकी है दीपक पतंग, दीपक, दीपक पतंग, दीपक पतंग, और दूसरी है चप्ट लगन, चप्ट लगन। ये दो मसनवी हैं सैयद मोहम्मद खान इशरती की। और इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा वली दखनी की, वली दखनी की, और वो कहें तारीफ, तारीफ दर शहर, तारीफ दर शहर सूरत, तारीफ दर शहर सूरत। और आखिर में लिख लीजिएगा सिराज औरंगाबादी, सिराज औरंगाबादी, इनकी तसनीफ है बूस्तान ख्याल, इनकी तसनीफ है बूस्तान ख्याल, बूस्तान ख्याल मुगलिया दौर में लिखी गई अहम मसनवी है, जिसके मुसन्निफ है सिराज औरंगाबादी, ठीक है। ये आपके जो दौर हैं वो खत्म हो गए, और मैंने कहा था कि इसके जो है वो दो दौर हैं, ये हमने पढ़ा दक्कन के लिहाज से, लेकिन जो दूसरा दौर शुरू होता है या दूसरी तरफ से मसनवी पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं शुमाली हिंद से, फिर से शुमाली हिंद से, और आपको पता है शुमाली हिंद में कौन कौन सी अहम मसनवी जो है वो गुजरी है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको जो है वो दक्कन के हवाले से लिखवा चुका हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें शुमाली हिंद की, तो शुमाली हिंद में आप लोगों को पहले से ही पता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि पहली मसनवी कौन सी है, बिकट कहानी, ठीक है, बिकट कहानी। कोई बच्चा बता सकता है यहाँ पर बिकट से मुराद क्या होता है, या बिकट के मायने क्या है? एक बच्चा बता रहा है सिर्फ,
नहीं पता? हाँ मैंने बताया तो तभी तो पूछ रहा हूँ बेटा। चलिए कोई बात नहीं। विकट का मतलब होता है मुश्किल या कठिन या डिफिकल्ट। ठीक, मुश्किल कहानी या कठिन कहानी। ठीक, क्योंकि इसमें जो है वो किस एक बीवी का एक शौहर से दूर जाने का जो वक्त होता है वो जो है वो इसमें बयान किया गया है विकट कहानी में। ठीक है, और इसके मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद अफजल है। मोहम्मद अफजल जो है वो क्या है? इसके मुसन्निफ है। और ये शुमाली हिंद की पहली मसनवी जो है वो मानी जाती है। कौन सी? विकट कहानी। और एग्जाम में जो है वो अक्सर ये पूछ ली जाती है कि विकट कहानी के मुसन्निफ कौन है, तो मोहम्मद अफजल है। मोहम्मद अफजल है। ठीक है, चलिए इसके अलावा और भी दीगर मसनवी हैं जो शुमाली हिंद में लिखी गई है और उसको जो है वो अलग अलग पैरामीटर्स में जो है वो बांटा गया है। ठीक, लेकिन शुमाली हिंद में मोहम्मद अफजल की इंपॉर्टेंट है या फिर मीर तकी मीर की है? मीर तकी मीर की है या फिर अफजल की है? और मैंने आपको लिखवाया भी था कि मीर तकी मीर की कितनी मसनवी हैं जो एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है और जो इश्कियाँ हैं, क्योंकि यहीं से सवाल आता है। और उनकी तादाद कितनी है? 9 है। अफजल के बाद अगर किसी की एग्जाम में पूछी गई है तो किसकी पूछी गई है? मीर की। और मीर की कितनी है? 9। हालांकि मैं आपको लिखवा चुका हूँ, अब मैं लिखवाने की जरूरत नहीं समझता। ठीक है, आप लोगों को पहले से पता होगा। लेकिन यहीं पर एक छोटा सा डाउट आ जाता है और वो होता है मीर असर को लेके, क्योंकि मीर असर की भी एक मसनवी है जिसका नाम है ख्वाबो ख्याल। ख्वाबो ख्याल। मीर तकी मीर की भी है ख्वाबो ख्याल। ठीक, मीर तकी मीर की भी है और मीर असर की भी है। अब अगर एग्जाम में दोनों ही आ जाए तब आंसर कौन सा लगाना है? मीर असर की भी ख्वाबो ख्याल है और मीर तकी मीर की भी ख्वाबो ख्याल है। जैसे हमने अभी सिराज औरंगाबादी की लिखी एक मसनवी जिसका नाम था बूस्तान ख्याल। ठीक है, बूस्तान ख्याल। यहाँ पे ये क्या है? मसनवी है, लेकिन बूस्तान ख्याल दास्तान भी है मीर मोहम्मद तकी ख्याल की। पढ़ा होगा आप लोगों ने वहां पर, लेकिन वो दास्तान है, यहाँ पर क्या है? वो मसनवी है। इसी तरह से ख्वाबो ख्याल अफसाना भी है और अफसानवी मजमुआ भी है। किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। मुंशी प्रेमचंद का है। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से इतना है कि मीर असर और मीर तकी मीर में से किस पे हम लोग निशान लगाए, या ऑप्शन में एक ही आए? ऑप्शन में एक आए तो कोई डाउट नहीं है, फिर तो जो होगा वही लगा दिया जाएगा। तो बताइए, मीर असर और मीर तकी मीर अगर दोनों ऑप्शन में एक साथ आ जाए और पूछा जाए कि बताइए ये किसकी तसनीफ है, तब आंसर क्या होगा? हाँ ध्यान रखना, तब आंसर हो जाएगा मीर तकी मीर। मीर तकी मीर की मसनवी ज्यादा अहम है उसके लिहाज से। ठीक है, इसके बाद एक और मसनवी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है, जिसके मुसन्निफ का नाम है हफीज जालंधरी। हफीज जालंधरी। एक सेकंड रुकेगा। हफीज जालंधरी। ठीक, इनकी मसनवी है शाहनामा इस्लाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये वाली आपके एग्जाम में आना तय है, डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा। शाहनामा इस्लाम। शाहनामा इस्लाम ये मसनवी बहुत अहम है एग्जाम के हवाले से। ठीक, इसके अलावा मोमिन की मैं आपको लिखवा चुका हूँ सारी चीजें, मसनवी तो खास तौर पे। ठीक है, बाद में हमारे पास दो आते हैं, मीर हसन और दया शंकर नसीम। ठीक है, इनको हम लोग पर्टिकुलर पढ़ेंगे, दया शंकर नसीम को और मीर हसन को, इनकी मसनवी, उनके खुलासे। इसके अलावा एक नाम और है जो मीर तकी मीर के साथ अक्सर पूछा जाता है और वो है शौक लखनवी। शौक लखनवी। इनकी मसनवी एग्जाम में आती है अक्सर मीर तकी मीर के साथ, क्योंकि इन्होंने भी इश्क पर लिखी है और मीर तकी मीर ने भी इश्क पर लिखी है। और इनकी 3 मसनवी हैं। अगर मीर की आपको याद ना हो पाए, नो, तो इनकी जो है वो 3 याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जो है वो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कौन कौन सी है? फरेब इश्क। फरेब इश्क। दूसरा है फरेब इश्क के बाद बहार इश्क। बहार इश्क। और तीसरा है जहर इश्क। जहर इश्क। फरेब इश्क, बहार इश्क और जहर इश्क, ये तीनों मसनवी किसी हैं? शौक लखनवी के हैं। फरेब इश्क, बहार इश्क और जहर इश्क। ठीक, बस ये जो है वो आपको शुमाली हिंद के एतबार से जो है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ तक बताइए, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो?
چلیے پھر اس کے بعد آپ لوگ ہیڈنگ ڈال لیجیے گا، ہیڈنگ ڈال لیجیے گا میر حسن یا سحر البیان، میر حسن اور سحر البیان۔ اے پی کے سلیبس میں صرف 3 ہی مثنوی ہیں، میر حسن، سحر البیان اور دیا شنکر نسیم۔ کون سی ہے؟ دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم، ٹھیک، اور شوق لکھنوی۔ یہ 3 جو ہیں مثنوی نگاہ ہیں اور ان کی مثنوی ہے، تو ہم مثنوی میں صرف پہلے ان کو ہی کور کریں